تشریف لاتے ہیں ہمارے عظیم قاری قرآن بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، نقیب بھی ہیں، ثنا خان بھی ہیں، قبلہ استاد گرامی ماشاءاللہ استاد العلماء قاری محمد یاسر جمال چشتی صاحب، جیسے ہی علامہ صاحب اتنی دیر تک آپ خطاب فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ سارے محبت نال درود پاک پڑھ لو۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب۔ گزارش پتہ کی ہے جی، اے نا سٹیج نا اہل سنت ہے، سٹیج میری آواز تو آ رہی ہے جی؟ جڑے دوست بیٹھے میری آواز آ رہی ہے؟ میں بڑی ضروری گل کرنا چاہنا، جدوں محشر دا میدان ہونا ہے نا، سیدہ پاک دی سواری آنی نا تے اعلان ہونا ہے، سارے اہل محشر نا اپنی نظراں جھکاؤ جی، سارے لوکاں نظراں جھکانی ہیں، پھر سیدہ پاک نے گزرنا ہے۔ یہ سیدہ پاک دا اعزاز ہے۔ تسی میں نے ایک گل دسو، جنہ دا میدان معاشر چ بھی پردے دا یہ عالم ہوئے، انہاں دا ذکر محافل چ ایس انداز نال ہونا چاہیے جڑے انداز نال ہویا جی۔ میں ایک گل دساں جی، تسی نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑے غلام نے نا جی، تسی انہاں دی تاریخ نہیں پڑھی، تسی انہاں دی تاریخ نہیں پڑھی۔ حضرت سلمان فارسی دا نام سنیا لوکاں، بابا جی دی کنی عمر سی جی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سب تو بوڑھے صحابی سن۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے حواریاں دے نال بھی انہاں دی ملاقات ہوئی سی۔ جنہ عیسیٰ علیہ السلام دی زیارت کیتی سی نا جنہ لوگاں نے، انہاں نال بھی ملاقات سی حضرت سلمان فارسی دی۔ 350 سال دا بڑھا صحابی سی۔ حضرت عمر فاروق دے دور چ نا جی ایک علاقے چ آپ نے گورنر مقرر کیتا تو اتنے نا چوریاں نہیں سن ختم ہوندیاں۔ علاقے والے شکایت کی تھی، انہاں کہ جناب ایس علاقے چ نا چوریاں ختم نہیں ہوندیاں۔ تو حضرت عمر فاروق نے نا جی گورنر بدل دیتا، چوریاں پھر نہ ختم ہوئیاں۔ پھر شکایت آئی انہاں کہ جناب علاقے چ چوریاں ختم نہیں ہو رہی۔ حضرت عمر فاروق نے نا جی حضرت سلمان فارسی نے بلایا، 350 سال دا بڑھا بابا آیا۔ آپ نے فرمایا بابا جی فلاں علاقے چ جانا چوریاں ختم نہیں ہو رہی۔ آپ نے فرمایا امیر المومنین جی میں تہاڈا حکم ہوئے۔ آپ اتھے پہنچے نا جی تے مغرب دی نماز پڑھائی آپ نے، تے آپ نے لوگاں نو خطاب فرمایا گل ہے کہ جڑے بھئی چوریاں کردے ہو نا وہ مہربانی کرو ذرا یہ کام چھڑ دیو، مہربانی کرو یہ کام چھڑ دیو، آپ بھی آرام چ رہو، لوکاں نو بھی آرام چ رہن دیو تے مینوں بھی آرام چ رہن دیو۔ انہاں آکھیا اگے تے نوجوان گورنر سن نا جی، تے ہن تے آ گیا بڈھا بابا، اسی تے نوجواناں دے قابو نہیں آئے تے بابے دے قابو آنے ہیں جی۔ اس رات چوریاں پہلے نالوں زیادہ ہوئیاں۔ صبح لوگ حاضر ہوئے، انہاں کہا بابا جی چوریاں تے اگے نالوں ود گئیاں نے۔ آپ نے فرمایا کوئی گل نہیں، اگلی گل شام نو ہوئے گی۔ جدو اگلے دن شام دی نماز پڑھی نا، عشاء دی نماز پڑھ کے لوگاں نو فرمایا لو بھائی سارے اپنے اپنے گھراں چ جا کے سو جاؤ۔ تے پھر علاقے دے نا کتیاں نو بلایا، ایک کتے نو حکم دیتا، فرمایا سارے علاقے دے کتے لیا کٹھے کر کے۔ وہ سارے علاقے دے کتے لے کے نا مسجد دے چوک چ آ گیا۔ آپ نے کتیاں نو خطاب کیتا، فرمایا گل کل خطاب سی بندیاں نال، اج خطاب ہے تواڈے نال۔
اج جڑا گھروں چوری کرن نکلے نا واپس گھر نہیں جانا چاہیے ایسے چوک چ کٹھے کرنے جے سارے مسجد دے نا مسجد دے چوک چ کٹھے کرنے میں تانوں دسنا سیدہ پاک دے نوکراں دی شان کی ہے تساں صرف سنا ہی ہے ڈیوٹی ثنا خانہ دی نہیں ہے ڈیوٹی نقیباں دی نہیں ہے ڈیوٹی علماء دی ہے الوارثۃ الانبیاء انبیاء دے وارث کون علماء میں سمجھانا تانوں زہرا پاک دے نوکراں دی شان کی ہے انہاں مگر اس طرح ذکر نہیں کیتا میری گل یاد رکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی صاحبزادی دا مقام بہت ہے جی سمجھ آئی جائے وہ نام لینا جڑا نا عبادت ہے نام لینا عبادت ہے مگر عبادت کے کچھ آداب نے یاد رکھنا اے گل ہے اے گل ہے اے ساڈا اہل سنت دے جڑے سٹیج نے نا اسی بہت دور نکل گئے ہیں یاد رکھنا آپ نے جدوں کتیاں نو خطاب کیتا نا فرمایا یاد رکھو رات نو گھر کو نہیں جانا چاہیے جدوں صبح نماز پڑھن واسطے آئے نا تے کتیاں ڈھیر لایا جناب ایک دوجے دے اوتے تے کسے دا کن کوئی نہیں جناب کسے دا ہاتھ کوئی نہیں کسے دا پیر کوئی نہیں کسے دا جناب وکھی کوئی نہیں آپ نے فرمایا ہاں بھئی دسو کی پروگرام ہے انہاں کہا جی آج تو بعد چوری نہیں کریں گے آپ نے فرمایا یاد رکھو آج تو بعد انساناں نو کوئی خطاب نہیں ہے انہاں دی ڈیوٹی لگ گئی ہے جیڑا چوری کرے گا آج تو بعد چوک چ نہیں لیانا آج تو بعد وہ تہاڈی خوراک ہے جیڑا چوری کرے گا کتیاں نو کیا آج تو بعد وہ تہاڈی خوراک ہے اس علاقے جو دوبارہ چوری نہیں ہوئی تو یاد رکھو حضرت سلمان فارسی اس علاقے دے گورنر تے مختلف علاقیاں دے نا گورنر آئے آپ دے کول گورنر حضرت سلمان فارسی بیٹھے دسترخوان تے گورنر بھی بیٹھے آپ لقمہ کھان لگے نا جی تے لقمہ نا جی او ہاتھ چو گریا تے او زمین تے گریا حضرت سلمان فارسی نے اٹھایا آپ نے نا انہوں صاف کیتا لقمے نو صاف کیتا صاف کر کے نا جی آپ تناول فرمان لگے ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے خادم کول آئے انہاں کہ حضرت کی کر رہے ہو بڑے بڑے علاقیاں دے گورنر بیٹھے نا حضور اسی آپ ہی چک لیں گے آپ نے فرمایا چکو سارے گورنر اوے اللہ دے بندے اینا لوگاں دی خاطر میں اپنے نبی دی سنت چھڑ دیں اینا بندیاں دی خاطر اینا دی کیوں کہا تے میرے مصطفیٰ کریم دی سنت دے سامنے ایسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام جناب 350 سال دا بابا کسے گورنر دی پرواہ نہیں فرمایا میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا لو روٹی دا لقمہ نیچے گرے نا جو انہوں اٹھاؤ صاف کرو کھاؤ اللہ پاک برکت عطا فرمانا اللہ اچھا جی تسی میں نے ایک گل دسو جی بابا فرید سید سن جی بابا فرید سید سن نہیں بابا فرید حضرت عمر دی اولاد سن بابا فرید کی دی اولاد سن جی حضرت عمر فاروق دے اچھا جی بابا فرید دے کنے مرید سید سن جی کوئی بندہ دس سکتا ہے جی اچھا میں ایک بڑا مشہور واقعہ جناب دے سامنے رکھن لگا پھر میں تانوں گل سمجھاں تاکہ تانوں گل سمجھ آوے نا جی تسی یہ واقعہ سنیا ہے کہ بابا فرید جدوں بچپن چ سن نا جی اور نماز پڑھ دے سن نا انہاں دی والدہ مسلے تھلے نا پوڑی رکھ دے سن آپ صاحب تسی داتا صاحب دا کلام پڑھیا میں کشف المحجوب چ واقعہ بیان کرن لگا جی بابا صاحب دے متعلق سارے سنیا نا جی کہ بابا صاحب جدوں نماز پڑھ دے سن نا جی تے انہاں دی والدہ نا مسلے تھلے نا شکر دی پوڑی رکھ دیاں سن وہ جو بابا صاحب نے نماز پڑھ لینی نا تے انہاں مسلح چکنا تھلے پوڑی ہونی ایک دن بابا صاحب باہر گئے سن نماز دا ٹائم ہویا انہاں نہر تے وضو کیتا میں اسی طرح پڑھیا واقعہ جب میں سنان لگا بابا صاحب نے کیتا نا جی وضو تے سیدھے گھر آئے تے مسلح پا لیا مسلح پا کے نماز نہیں تھی تو بابا صاحب دی والدہ نے کیا اگے تے وضو کرتے سن میں پوڑی رکھ دیں سن اج جناب باہروں وضو کر کے آنے آندے مسلح پا لیا نماز نہیں تے لئیے تے ادھے سامنے پوڑی رکھی تے ادھا تے اعتماد جاندہ رہے گا اللہ پاک دی بارگاہ دعا کیتی یا اللہ میرے بال سفید ہو گئے میں نو تیری راہ چلایا ہے میں نو تیری راہ چلایا ایتھوں تک لے آنا میرا کام سی انہوں اگے لے جانا تیرا کام ہے اے بابا صاحب دا واقعہ نا مگر داتا صاحب نے کشف المحجوب دے اندر نہ کسے ہور بزرگاں دے والے نہ لکھیا ہے اے واقعہ داتا صاحب نے کشف المحجوب چ لکھیا ہے کسے ہور بزرگاں دے والے نہ کہ انہاں دے والدہ اے عمل کر دے سن میں جدو کشف المحجوب پڑھی نا جی
تو اے میں واقعہ پڑھا، میں تے نہ بڑا سوچیا جناب، سوچ کے میں اس زاویے تے پہنچیا، میں کہ یار اس علاقے چ نہ زبان بولی جاندی سی پرشین، فارسی زبان بولی جاندی سی، تے داتا صاحب دی کشف المحجوب بھی فارسی چ سی۔ میں سوچیا کہ بابا فرید دی والدہ نے داتا صاحب دی کشف المحجوب پڑھ کے نا او دے اندروں ایک واقعہ اپنے بچے تے اپلائی کیتا ہے۔ داتا صاحب دی کشف المحجوب پڑھ کے نا بابا صاحب دی والدہ نے او دے چوں ایک واقعہ اپنے بیٹے تے اپلائی کیتا ہے تے پتر 42 کتباں دا پیر بنے ہیں۔ داتا صاحب دی کشف المحجوب دے ایک واقعے دا ایک کمال ہے، اپنے بچے تے اپلائی کرو نا تے بچہ 42 کتباں دا پیر بندا ہے۔ اے نے نوکر سیدہ زہرا پاک دا، صحیح ہے جی؟ اچھا جی، بابا صاحب دے مرید حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی سید، محبوب الہی سید، صابر پاک سید، جمال الدین آنسوی سید، خواجہ بدر الدین اسحاق سید۔ بابا صاحب دے تقریباً ادھے تو زیادہ مرید آل رسول سن، سمجھ آئی گئے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آل نے بھی تربیت لئی ہے بابا صاحب دی چوکھٹ تے جا کے۔ اور یاد رکھو کسے مرید نے اپنے نا دے نال نا سید نہیں لایا، ہر کسے نے اپنے پیر دی نسبت لائی ہے، ہر کسے نے اپنے پیر دی، نہیں تو پڑھ کے دیکھ لو، نہیں تو میں کتاب دینا میرے کو لے لو، میرے کو پڑھ کے دیکھ لو۔ برکہ میں نا جی جڑی گل کرنا چاہنا سا میں چلا گیا اور پاسے، میں نا جی ایک آیا کریمہ پڑھی ہے، میں او دی تے 2-4 گلاں تواڈے نال کرنیاں سادیاں این جی جویں میں کیتیاں تسی نہ توجہ کرنی ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے شانہ بیان فرمائیاں اللہ نے اپنے محبوب دیاں۔ یا ایھا النبی میں او ترجمہ کرن لگا جڑا مارکیٹ چوں ملدا ہے جی، اے نبی انا بے شک ہم نے ارسلناک ہم نے آپ کو بھیجا، شاہدن گواہ بنا کر، مبشرن خوشخبری دینے والا بنا کر، نذیرن ڈر سنانے والا بنا کر، سراجم منیرا روشن آفتاب بنا کر، چمکتا ہوا آفتاب بنا کر۔ ایک جگہ تے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک چ ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامیہ، لوگ پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی ہے اور امی ہے، جو نبی ہے اور امی ہے۔ بعض لوگوں نے نا جی امی لفظ کا ترجمہ کیتا ہے ان پڑھ، استغفر اللہ، اللہ پاک معاف فرمائے، نقل کفر نباشت، جو انہوں نے کیا نا جی میں نے وہ بات کی ہے، میری بات نہیں ہے، میں نے کہا جی بعض لوگوں نے یہ کیا ہے کہ امی لفظ جڑا ہے نا او دا ترجمہ ہے ان پڑھ۔ میں کہنا وہاں کہ تسی اگر اس آیت نو پڑھو نا، اللہ نے 3 شانہ بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا الذین یتبعون الرسول، وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں رسول کی، النبیہ جو نبی ہے، امیہ جو امی ہے۔ میں کہتا ہوں پہلے آپ لفظ رسول کا ترجمہ کر لیں، پھر لفظ نبی کا ترجمہ کر لیں، آپ کے لیے لفظ امی کا ترجمہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ اچھا میں آپ کو نا ایک واقعہ سناتا ہوں، اس کے بعد ترجمہ کروں گا، اگر آپ کی توجہ ہوئی تو بات بالکل آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اللہ کے ایک نبی گزرے ہیں جی، حضرت دانیال علیہ السلام۔ آپ مارکیٹ میں جائیں نا جی، بازار میں، قرآن پاک بھی آپ کو مل جائے گا، تورات بھی مل جائے گی، انجیل بھی مل جائے گی، زبور بھی مل جائے گی، اور اس کے علاوہ آپ کو مارکیٹ سے 14 صحیفے بھی ملیں گے۔ بعض نبیوں پہ بڑی کتابیں نازل کی ہیں نا، 4 بڑی کتابیں، اور باقی جو رسول تھے ان پہ اللہ رب العالمین نے صحیفے نازل کیے۔ ایک صحیفہ ملتا ہے جس کو کہتے ہیں صحیفہ دانیال، اللہ کے ایک نبی گزرے ہیں، اور یہ بات لمبی ہو جائے گی اگر میں بتاؤں کہ حضرت دانیال کی تدفین بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے کی ہے تو بات لمبی ہو جائے گی۔
حضرت دانیال جو نبی تھے نا جی، یہ جس قوم میں آئے نا جی، جس دور میں آپ آئے، اس دور میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا بخت نصر۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں جی؟ میں سادہ لفظوں میں بات سمجھا رہا ہوں۔ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ سر شام سے بیٹھے ہیں تو آپ جاتے جاتے نہ کچھ لے جائیں۔ بخت نصر بادشاہ تھا، اس نے بہت سارے علاقے نا جی فتح کیے، جنگجو تھا، علاقے بڑے اس نے فتح کیے۔ ایک دن اس نے جی ایک خواب دیکھا تو اگلے دن اس نے اپنا دربار لگایا، اس نے اپنے دربار کے تمام علماء کو اکٹھا کیا۔ اس نے کہا میں نے ایک خواب دیکھا ہے، تم لوگوں نے میرا خواب بھی بیان کرنا ہے اور اس کی تعبیر بھی بیان کرنی ہے۔ انہوں نے کہا عجیب بات ہے، خواب تو نے دیکھا ہے، تو خواب بیان کر، ہم تعبیر بتا دیں گے۔ اس نے کہا نہ، خواب بھی تم نے بیان کرنا ہے اور تعبیر بھی تم نے بیان کرنی۔ بڑی توجہ طلب یہاں میں بات کہنے جا رہا ہوں، اگر آپ کی توجہ ہوئی تو۔ بات چلتے چلتے نا حضرت دانیال تک پہنچی۔ آپ نے فرمایا بخت نصر کو بولو۔ حضرت دانیال کہتے ہیں تیرا خواب بھی بتائیں گے، اس کی تعبیر بھی بتائیں گے۔ اور اس نے ایک شرط رکھی تھی، بادشاہ تھا نا، اس نے کہا اگر خواب سچا بیان نہ کیا، جو میں نے دیکھا وہ نہ بتایا نا، تو گردن بھی اڑا دینی ہے۔ حضرت دانیال نبی تشریف لائے بخت نصر کے دربار میں۔ بخت نصر نے کہا جی، آپ نے فرمایا ہاں بھائی بتا تو کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا جی خواب دیکھا ہے، خواب بھی آپ نے بتانا ہے، تعبیر بھی آپ نے بتانی ہے، اور میں نے ایک شرط رکھی ہے وہ بھی آپ کو پتا ہوگی۔ آپ نے فرمایا تو پریشان نہ ہو، میں نبی ہوں۔ آپ سمجھے نہیں بات؟ فرمایا تو پریشان نہ ہو، میں نبی ہوں۔ یہ غیب کی خبر ہے، یہ چھپی ہوئی خبر ہے، یہ سوائے نبی کے کوئی نہیں جان سکتا۔ یہ کون سی خبر ہے؟ چھپی ہوئی غیب کی خبر۔ یاد رکھیے نبی کہتے اس کو جو غیب کی خبریں بتانے والا ہو۔ نہیں تو آپ پڑھ لیں، حدیث پاک پڑھ لیں جی، حدیث پاک آپ پڑھ لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں جی، لوگوں نے ڈنڈی ماری ہے نا جی، لوگوں نے انا کا بھی ترجمہ کیا ہے، ارسلنا کا بھی ترجمہ کیا ہے، شاہد کا بھی ترجمہ کیا ہے، سراج کا بھی ترجمہ کیا ہے، منیر کا بھی ترجمہ کیا ہے، قرآن کے ہر لفظ کا ترجمہ کیا ہے۔ یار لفظ نبی بھی تو عربی کا لفظ ہے نا جی، اس کا بھی ترجمہ کرے نا جی۔ لفظ نبی، جب نبی کی باری ہے یا ایھا النبی، اے نبی، بھائی میں کہتا ہوں تو نے انا کا بھی ترجمہ کیا، ارسلنا کا بھی کیا، شاہد کا بھی کیا، مبشر کا بھی کیا، نذیر کا بھی کیا، داعین اللہ کا بھی کیا، سراج منیر کا بھی کیا، عربی کے سارے لفظوں کا ترجمہ کیا۔ لفظ نبی کی باری آئی تو نے ڈنڈی ماری، لفظ نبی کا ترجمہ تو نے کیوں نہیں کیا؟ میں نے کہا تیرے سے زیادہ تو ابو جہل جانتا تھا کہ نبی کس کو کہتے ہیں۔ اللہ کے محبوب جا رہے مکے کی گلی میں، آگے سے ابو جہل آیا، اس نے کنکریاں پکڑی جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، اس نے آگے کہا جی بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے جی، آپ نبی ہیں تو بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے۔ اس نے کہا اگر آپ نبی ہیں بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے۔ اور میں آپ کو مزیداری کی بات بتاؤں، میں اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کے باہر نکالوں نا جی، میں آپ سے پوچھوں میری مٹھی میں کیا ہے، آپ کہیں گے 10 روپے، میں کہوں گا مٹھی خالی ہے۔ امتحان لینے کے لیے ضروری نہیں ہے مٹھی میں کچھ ہو، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گرین سگنل دیا، فرمایا تو بتا، میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے یا تیری مٹھی میں وہ بتائے کہ میں کون ہوں۔ یہ گرین سگنل دیا، تیری مٹھی خالی نہیں ہے، تیری مٹھی خالی نہیں ہے۔ اور اللہ کے بندو، جو مٹھی میں چیز ہے اس سے سامنے والا غائب ہے، تو سامنے والے سے مٹھی کے اندر والی چیز بھی غائب ہے۔ میں یہاں لا کے ایک ڈبہ رکھ دوں اگر، اور آپ سے کہوں ڈبے میں کیا ہے، آپ کہیں گے جی پتہ نہیں۔ اگر ڈبے والا آپ سے غائب ہے تو آپ بھی تو ڈبے والے سے غائب ہے نا جی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجیب بات ہے، تو میرے علم غیب کا امتحان لیتا ہے اور میری نظر پڑ جائے نا تو مٹھی میں بند کنکری کو بھی پتہ چلتا سامنے کون کھڑا ہے، مٹھی میں۔ اللہ اکبر۔ حضرت دانیال نے اسے کہا تو پریشان نہ ہو، میں نبی ہوں، میں نبی ہوں۔ آپ نے فرمایا سن تیرا خواب پہلے تجھے سناؤں۔ سنیے جی بخت نصر نے کیا خواب دیکھا۔
وقت نصر نے کہا جی، حضرت دانیال نے کہا کہ تو نے خواب دیکھا ہے، تو نے ایک بت دیکھا ہے جس کے پاؤں زمین پر ہیں اور سر اس کا آسمان تک ہے، آسمان کے ساتھ ہے، اتنا بڑا تو نے بت دیکھا ہے، پاؤں زمین پہ ہیں، سر آسمان کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ سر سے لے کے ناف تک، سر سے لے کے ناف تک سونے کا ہے، اور ناف سے لے کے گھٹنوں تک وہ چاندی کا ہے، اور گھٹنوں سے لے کے پاؤں تک وہ پتھر کا ہے۔ اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے، خواب تو یہی دیکھا۔ فرمایا بات ختم نہیں ہوئی، آگے چل۔ فرمایا پھر تو نے ایک ہیرا دیکھا ہے، ہیرا آ کے نا اس بت کو لگا ہے، وہ بت نا پاش پاش ہو گیا، بت پاش پاش ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور وہ ہیرا جو ہے نا وہ ایک صحرا میں جا کے گرا ہے، ہیرا ایک صحرا میں جا کے گرا ہے۔ پھر اس ہیرے نے پھیلنا شروع کیا ہے، اس کی روشنی اتنی پھیلی ہے کہ اس نے مشرق سے مغرب تک ساری کائنات کو اپنے نور میں سما دیا۔ اس نے کہا خواب تو یہی دیکھا ہے، اب اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا اب اس کی تعبیر یہ ہے کہ زمانہ بت پرستی میں گرفتار ہو جائے گا، زمانہ بت پرستی میں گرفتار ہو جائے گا۔ جب زمانہ بت پرستی میں گرفتار ہو جائے گا تو پھر امی نبی آ جائے گا۔ کون سا نبی آ جائے گا جی؟ امی نبی۔ میں لفظ امی بتانا چاہتا ہوں کہ امی کسے کہتے ہیں۔ اور یار اگر زمانہ جہالت میں گرفتار ہو، زمانہ جہالت میں گرفتار ہو، بت پرستی جہالت ہے نا جی، زمانہ جہالت میں گرفتار ہو اور جو نبی آئے وہ امی ہو، اور لوگوں کے کہنے کے مطابق امی ان پڑھ کو کہتے ہیں، تو ہمارے معاشرے میں تو ان پڑھ جاہل کو کہتے ہیں۔ اور بھئی جہالت ختم کرنے کے لیے ان پڑھ نہیں آتا، ان پڑھ نہیں آتا۔ یاد رکھیں ہم اپنی ماں کو کیا کہتے ہیں جی؟ امی۔ کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ کی توجہ ہو، ہم ماں کو کیا کہتے ہیں؟ امی۔ عربی میں کہتے ہیں امی، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ آپ مکہ شریف کا ایک نام ہے ام القرا، بستیوں کی ماں، ام القرا، بستیوں کی ماں۔ اب آپ گھر جائیں، نہیں تو میری لائبریری میں دیکھیں، وہ عربی کی لغت اٹھائیں جی، کھولیں اس کو، لفظ ام جو ہے نا جی اس کا معنی ہے اصل۔ لفظ ام کا معنی کیا ہے؟ اچھا، ماں بچے کی اصل ہوتی ہے۔ ماں بچے کی کیا ہوتی ہے جی؟ ماں ہو تو بچہ ہوتا ہے نا جی، ماں ہی نہ ہو تو بچہ ہوگا جی؟ نہیں ہوگا۔ تو ماں بچے کی اصل ہے۔ تو عربی لغت کے مطابق ام کہتے ہیں اصل کو، امی کہتے ہیں اصل کو۔ لفظ امی کا اصل معنی یہ ہے اصل کائنات۔ لفظ امی کا معنی کیا ہے؟ اصل کائنات۔ اب اس آیت کا آپ ترجمہ کریں گے نا، الذین یتبعون، وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں، الرسول، اس رسول کی جو غیب کی خبریں دینے والا ہے، امیہ، اور اصل کائنات ہے۔ کیا جی؟ اصل کائنات، جس کی وجہ سے کائنات ہو اس کو اصل کائنات کہتے ہیں۔ جس کی وجہ سے کائنات ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اصل کائنات۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، حضرت جابر نے جب سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں جب کچھ نہیں تھا، حضور اللہ تھا نا جی، تو کائنات میں اللہ نے کائنات کی ہر چیز سے پہلے کس کو پیدا فرمایا؟ فرمایا جابر اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا، تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ تو یاد رکھیں لفظ نبی کا معنی ہوتا ہے غیب کی خبریں دینے والا، لفظ امی کا معنی ہوتا ہے اصل کائنات۔ لفظ امی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اصل کائنات۔ اور آخری ایک لفظ ہے جو حضور کا اس آیت میں اللہ نے شان بیان فرمائی، سراجم منیرہ۔ سراجم، ہم نے آپ کو چمکتا آفتاب بنایا۔ آپ نے کبھی ہیرا دیکھا جی؟ سنا تو ہے نا جی، دیکھا نہیں ہے، سنا تو ہے نا جی۔ اچھا آپ نا جی کسی جوتشی سے پوچھیں جو پتھر کا کام کرتے ہیں نا جی،
اسے کبھی پوچھئے گا اگر اسے پتا ہوا تو کہ ہیرا کیسے بنتا ہے، اسے پوچھئے گا ہیرا کیسے بنتا ہے، جو میں نے پڑھا ہے میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں۔ سورج کی کرنیں جب زمین پہ پڑتی ہیں نا جی، تو اس کے دو عمل ہوتے ہیں۔ ایک عمل یہ ہوتا ہے کہ سورج کی کرنیں آدمی ایسے کسی چیز کے ساتھ ٹکرا کے نا واپس لوٹ جاتی ہیں، ایسے آتی ہیں، ایسے ٹکراتی ہیں، ایسے لوٹ جاتی ہیں، ایسے آئیں، ایسے۔ تو ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ سورج کی کرنیں آئیں، ٹکرائیں اور اس کے پار گزر گئیں۔ دو طریقے ہوتے ہیں شعاع کے۔ یہ جو پار گزر جاتا ہے اس کو کہتے ہیں کراس ونٹیلیشن، آگے گزر جانا جائے، ٹھیک ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرمایا محبوب ہم نے آپ کو نا چمکتا ہوا آفتاب بنایا ہے۔ یا رسول اللہ محبوب آپ کو ایسا آفتاب بنایا ہے کہ آپ کے آفتاب نبوت کی کرنیں جس پتھر دل پہ ٹکرا کے واپس آ گئی ہیں نا، وہ دل پتھر کا پتھر رہا ہے، وہ ابو جہل رہا، وہ ابو لہب رہا، وہ عتبہ رہا، وہ شیبہ رہا۔ فرمایا محبوب آپ کے آفتاب نبوت کی کرنیں جس دل سے ٹکرا کے گزر گئیں وہ دل پتھر نہیں رہا، وہ ہیرا بن گیا۔ اسے یا صدیق کہا گیا، یا عمر فاروق کہا گیا، یا عثمان غنی کہا گیا، یا حیدر قرار کہا گیا، یا سلمان فارسی کہا گیا، یا بلال حبشی کہا گیا۔ فرمایا محبوب جس دل سے آپ کے آفتاب نبوت کی کرنیں ٹکرا کے واپس آ جائیں وہ دل پتھر رہتا ہے، جس سے ٹکرا کے اس کے پار گزر جائیں وہ دل پتھر نہیں رہتا، وہ ہیرا بن جاتا ہے، ہیرا بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت عطا فرمائے، صحابہ اہل بیت کی کامل محبت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔